بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و عطرتہ و ازواجہ و انصارہ و احبابہ و اتباعہ و اعوانہ الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب محبت سے کریم آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین و یا جد الحسن والحسین۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق صد عزت و تکریم زینت مسند صدارت ولی ابن ولی اور واقف اسرار طریقت داعی محبت حضرت قبلہ ابو الجمال پیر بدر عالم جان صاحب نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ زیب سجادہ آستانہ علیہ مرشد آباد شریف اور جملہ برادران طریقت، میرے لیے آج بڑی خوشبختی اور سعادت ہے کہ مجھے پہلی مرتبہ اس عظیم مرکز روحانیت پہ حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرہ شریف کی طرف سے جگر گوشہ حضور ضیاء الامت جانشین ضیاء الامت حضرت دیوان کریم پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کی طرف سے حضرت کی خدمت میں سلام عقیدت و محبت پیش کرتا ہوں۔ اور الحمدللہ یہاں جو فیض کا ایک سلسلہ نظر آ رہا ہے، میں جب سے محفل میں بیٹھا تو ایسے لگ رہا ہے جیسے روحانیت دلوں میں سرایت کر رہی ہے، اور ہر چہرہ ذکر کے نور سے روشن ہے، ہر سر پہ نقش بندیوں کی علامت چمک رہی ہے، ہر آنکھ اشکبار ہے، اور یہی نقش بندیوں کی بہار ہے، اور یہی اہل سنت کا جھومر ہے، یہی اہل طریقت کی نشانی ہے کہ ان کی محفل میں جو آئے وہ بے ادب نہیں رہتا، وہ با ادب بن جاتا ہے۔ وہ جو ہم حدیث پاک میں پڑھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں صحابہ یوں بیٹھتے تھے کأن علی رؤوسہم الطیور، ایسے لگتا تھا جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے، اور وہ حضور کی جانب متوجہ ہو کے سراپا ادب بن کے بیٹھتے۔ تو مجھے وہی منظر، وہی خوبصورتی، وہی حسن آپ کی اس محفل میں نظر آ رہا ہے۔ میں اپنے آپ کو اس لیے بھی خوش بخت سمجھتا ہوں کہ جب جامعہ الازہر مصر میں پڑھتا تھا اور وہاں قاہرہ کے اندر ہم رہتے تھے، تو ہمیں بتایا گیا کہ پاکستان سے حضرت ابو الخیر تشریف لا رہے ہیں، اور ساتھ حضور صاحبزادہ صاحب قبلہ پیر صاحب بھی تھے۔ تو ہمیں قاہرہ کی فضاؤں میں ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع ملا، ان کی خدمت میں بیٹھنے کا موقع ملا، اور ان کا فیضان، ان کی محبتیں ہم نے وہاں پہ سمیٹیں اور دیکھا کہ اللہ کا ولی کتنا شفیق ہوتا ہے۔ اور مجھے حضور غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی وہ عبارت یاد آ گئی جو آپ نے غنیت الطالبین میں لکھی۔ آپ نے فرمایا ولی کی 12 نشانیاں ہیں، 2 نشانیاں ولی کو اللہ کی بارگاہ سے ملتی ہیں، اور وہ کون سی ہیں کہ ولی
شان ستاری بھی رکھتا ہے اور شان غفاری بھی رکھتا ہے. یعنی وہ اپنے مریدوں کے عیبوں کو اچھالتا نہیں ہے بلکہ کرم کی چادر سے انہیں ڈھانپ لیتا ہے اور وہ بخش دیتا ہے، معاف کرنے والا ہوتا ہے. دو نشانیاں ولی کو کریم آقا کی بارگاہ سے ملتی ہیں کہ ولی حضور کی طرح شفیق بھی ہوتا ہے، رفیق بھی ہوتا ہے. شفیق اس لیے کہ وہ نرمی کا اظہار کرتا ہے، اپنے مریدوں کو ٹائم دیتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، انہیں اپنی نگاہ محبت سے نوازتا ہے. اور رفیق اس لیے کہ کچھ ہم نے ایسے بھی دیکھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ ملتے نہیں ہیں. غنیمت جانو ایسے اللہ والوں کو جو دور نہیں بیٹھتے بلکہ ہر وقت اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور انہیں اپنی نگاہ کے فیض سے نوازتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اے میرے حبیب اپنے آپ کو ان غلاموں کے ساتھ بٹھائے رکھیں، ان کے اندر موجود رہیں. کون؟ فرمایا جنہیں اور کچھ نہیں چاہیے، جو صرف اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، اپنے نبی کی زیارت چاہتے ہیں، جنہیں ہر وقت اپنے نبی کے چہرے کے دیدار کی خواہش ہے، جو ہر وقت سرکار دو عالم کی محبت میں تڑپتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو رکھیں. تو فرمایا ولی شفیق بھی ہوتا ہے، وہ رفیق بھی ہوتا ہے. دو نشانیاں ولی کو شان حضرت سیدنا صدیق اکبر سے ملتی ہیں اور وہ کیا ہیں؟ فرمایا وہ صادق بھی ہوتا ہے، وہ مصدق بھی ہوتا ہے. اور صادق ہونے کا معنی وہ سچا ہوتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا. اور مصدق ہونے کا معنی یہ کہ وہ ہمیشہ سچ والوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کبھی جھوٹوں کی سپورٹ نہیں کرتا. اور دو نشانیاں اسے حضرت سیدنا فاروق اعظم سے ملتی ہیں کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بڑا پابند ہوتا ہے. وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے، انہیں برائی سے روکتا ہے. اور دو نشانیاں ذوالنورین داماد مصطفیٰ حضرت سیدنا عثمان غنی سے نصیب ہوتی. اور وہ کیا نصیب ہوتی ہیں کہ وہ حلیم بھی ہوتا ہے اور وہ صاحب حیا بھی ہوتا ہے. جیسے حضرت عثمان غنی ان کے اندر سخا بھی تھی، حیا بھی تھی، تو ولی کا دست عطا ہوتا ہے اور اس کی محفل میں بیٹھنے والا اس کے حلم اور سخا سے فیض حاصل کرتا ہے. اور دو نشانیاں ولی کو ولیوں کے سردار مولا علی حیدر کرار سے ملتی. حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے ملتی ہیں. اور وہ کیا ہے کہ ولی عالم بھی ہوتا ہے، وہ شجاع اور بہادر بھی ہوتا ہے. جیسے حضرت علی کے علم کا عالم یہ تھا، سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو جو عالم، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ علم سے دور نہیں ہوتا. الحمدللہ جب ہم مرشد آباد میں آتے ہیں تو ہمیں حضرت کے وجود میں یہ 12 نشانیاں نظر آتی ہیں کہ یہاں پہ شفقت بھی ہے، صحبت بھی ہے، ستاری بھی ہے، غفاری بھی ہے، امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے، صدق بھی ہے، تصدیق بھی ہے، اور حضرت عثمان کی طرح سخا بھی ہے اور حیا بھی ہے، اور مولا علی کا علم بھی ہے اور ان کی بہادری بھی موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نشانیاں حضرت ابو الخیر کے صدقے ان کو بھی عطا فرمائی. حضرات محترم، میں ابھی حاضر تھا تو مجھے حضرت کے ایک خلیفہ وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یہیں تشریف فرمائے. مجھے انہوں نے بڑی پیاری بات سنائی کہ اللہ والوں کا آپس میں کیسا تعلق ہوتا ہے کہ آپ نیو یارک امریکہ تشریف لے گئے، حضرت ابو الخیر رحمت اللہ تعالی علیہ. وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ نباز عصر مفکر اسلام حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ، صاحب ضیاء القرآن، ضیاء النبی، جنہوں نے 7 جلدوں میں حضور کی سیرت لکھی، جنہوں نے 5 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی،
جنہوں نے منکرین سنت کے دانت کھٹے کیے، علم کی خدمت کی، جنہوں نے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کے ذریعے علماء تیار کیے۔ حضرت ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ بھی نیو یارک امریکہ میں موجود ہیں۔ تو جب حضرت ابو الخیر حضرت قبلہ حضور محمد عبداللہ جان نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ کو پتا چلا کہ حضور ضیاء الامت بھی آئے ہوئے ہیں، تو رابطہ کیا۔ تو جب حضور ضیاء الامت کو پتا چلا، فرمایا حضرت آپ کہاں ہیں؟ آپ وہیں رہے، میں خود آپ سے ملنے کے لیے آتا ہوں۔ تو انہوں نے آگے سے حضرت ابو الخیر نے فرمایا حضور میں عمر میں چھوٹا ہوں، آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، تو بڑا عمر میں جو بڑا ہو وہ نہ آئے، جو عمر میں چھوٹا ہے وہ جائے، اس لیے آپ جہاں ہیں میں خود حاضر ہوتا ہوں۔ محبت سے چلے اور چل کے تشریف لے گئے۔ ایک نقشبندی ایک چشتی سے ملنے جا رہا، اور یہ وہ ہیں جن کے پاس نقشبندی فیض بھی ہے، چشتی فیض بھی ہے، قادری فیض بھی ہے، سہروردی فیض بھی ہے۔ اور امام بوصیری بولے وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ اَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَامِ۔ ان اللہ والوں کو جدا جدا نہ سمجھو، ان کی ٹوپیاں اور دستاریں دیکھ کے یہ نہ سمجھو کہ یہ آپس میں جدا جدا ہیں۔ فرمایا شکلیں جدا جدا ہیں، فیض سب کا مدینے کے تاجدار سے آ رہا ہے۔ یہ سب حضور سے فیض لینے والے ہیں، یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ان کی آپس میں محبت اور عقیدت ہے، یہ جدا نہیں ہے بلکہ یہ ایک ہے، ان کا فیض ایک ہے۔ تو تشریف لے گئے تو مجھے فرمانے لگے، جب حضرت ابو الخیر پہنچے تو حضرت ضیاء الامت وقت کا عظیم مفسر قرآن اور ولی کامل حضرت کا استقبال کرنے کے لیے سڑک پہ کھڑے ہو کے انتظار کر رہا ہے۔ آپ آئے، محبت سے دونوں ہستیوں کی ملاقات ہوئی، پھر خود ناشتے کے اوپر ٹوسٹ تیار کر کر کے حضرت ضیاء الامت اپنے ہاتھوں سے پیش کر رہے ہیں اور سامنے رکھ رہے ہیں، آپ تناول فرما رہے ہیں۔ طویل ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں حضرت ضیاء الامت نے حضور ابو الخیر رحمت اللہ علیہ کو اپنی ساری کارگزاری پیش کی، بتائی میں کہاں سے چلا، میرے والد گرامی نے کس طرح مجھے علم کے راستے پہ لگایا، اور مجھے یہ فرمایا کہ جب اپنے مریدوں کے پاس جانا تو انہیں یہ نہ کہنا مجھے گائے دے دو، مجھے بھینس دے دو، مجھے پیسے دے دو، مجھے نذرانہ دے دو، بلکہ جب اپنے مریدوں کے پاس جانا تو انہیں کہنا مجھے اپنا ایک بیٹا دے دو، میں اسے حضور کا غلام بنا کے واپس کروں۔ مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے بھینس گائے نہیں چاہیے، مجھے اپنا ایک بیٹا اور اپنی بیٹی دو، میں انہیں حضور کا غلام بنا کے واپس کروں گا، سیدہ زہرا پاک کی کنیز بنا کے واپس کروں گا۔ اس طریقے سے دین کی خدمت کی، اور پھر یہ بتایا کہ جب میں مصر پڑھنے کے لیے جانے لگا، میرے والد گرامی حضور غازی اسلام پیر محمد شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی ضعیف العمری کے باوجود لاٹھی ٹیکتے ہوئے مجھے سرگودا ریلوے اسٹیشن پہ گاڑی پہ بٹھانے آئے، اور جب میں جانے لگا مجھے کہا کرم شاہ جی مصر جا رہے ہو پڑھنے کے لیے، جب آپ واپس آئیں گے نا میں آپ کو ایک گاڑی لے کے دوں گا، اس گاڑی کے اوپر لاؤڈ سپیکر لگا کے دوں گا، تو نے کیا کرنا ہے میرے بیٹے، تو نے گلی گلی میں پھر کے میرے محمد کے عشق کا ہوکہ دینا، حضور کے دین کی دعوت دینی ہے، میرا یہ خواب ہے، اس گاڑی پہ بیٹھنا ہے، حضور کی محبت کی لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں ساتھ ہی میرے والد گرامی نے اپنے مریدوں سے کہا میرا بیٹا پڑھنے جا رہا ہے، اگر پیچھے سے میرا وصال ہو جائے، میں بیمار ہو جاؤں، میرے بیٹے کو نہیں بتانا، وہ ٹیلی فون کا دور نہیں تھا، وہ خط کا دور تھا، نہیں بتانا، وہ اپنا دین پڑھ کے آئے۔ اور ساتھ حضرت ابو الخیر فرمانے لگے حضور ضیاء الامت نے مجھے بتایا کہ میرے والد گرامی نے ٹرین پہ بٹھاتے ہوئے مجھے فرمایا کرم شاہ جی میرے بیٹے مصر سے صرف ورقہ اور کاغذ کی ڈگری لے کے نہیں آنی، نبی کے دین کا علم اور دین کی معرفت لے کے آنی ہے۔ میں چاہتا ہوں تیرے آنے سے پورا پنجاب اور پورا پاکستان روشن ہو جائے۔ ایسے لوگ اپنے بیٹوں کو تیار کرتے ہیں، ایسے دین کے خدام تیار کیے جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ حضور ضیاء الامت جب پڑھ کے واپس آئے
تو آپ فرمانے لگے میں نے سوچا یہ گاڑی کتنا عرصہ چلے گی، یہ لاؤڈ سپیکر کتنا کام کرے گا، گاڑی ختم ہو جائے گی، لاؤڈ سپیکر اپنا کام چھوڑ دے گا، میں کیوں نہ کوئی ایسا کام کروں جو ہمیشہ باقی رہے۔ تو فرمایا میں نے اپنے والد کے خواب کی تعبیر یہ سمجھی کہ میں ایک ادارہ بناتا ہوں، اس ادارے سے دین کے طلباء تیار کرتا ہوں، وہ علماء میرے لاؤڈ سپیکر ہوں گے، میں اس دنیا سے چلا بھی جاؤں گا میرا پیغام پوری دنیا میں پہنچتا رہے گا۔ یہ ہیں وہ اللہ والے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ حضرت قبلہ بدر عالم جان صاحب حضور نے جس طریقے سے اپنے والد گرامی کے مشن کو آگے بڑھایا ہے اور مدارس کا قیام، مجھے پتا چلا اسلام آباد میں بچوں کا مدرسہ ہے، بچیوں کے لیے الگ جامعہ ہے، پھر کچھ کتابوں کی تصنیف کا سلسلہ اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ اور ابھی میں آیا تو میں نے دیکھا کہ الیواقیت الوہاجہ کے نام سے ابن ماجہ شریف کی شرح کو جس خوبصورتی سے حضرت نے شائع کروایا 5 جلدوں میں، اور اس کی جس طرح سرپرستی فرمائی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا علمی کام ہے۔ انشاءاللہ آنے والا وقت صوفیاء کرام کا پیغام پوری دنیا میں پھیلتا چلا جائے گا۔ حضور اگر اجازت ہو تو میں یہ بات یہاں پہ عرض کروں، ایک دفعہ میرے پیر و مرشد حضرت پیر امین الاسناد شاہ صاحب نے ہمیں بتایا کہ ایوان اقبال لاہور میں ایک پروگرام ہو رہا تھا، اور اس میں پروفیسر مرزا محمد منور جو ڈائریکٹر ایوان اقبال تھے وہ گفتگو کر رہے تھے، اور حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر کرم شاہ صاحب کی صدارت تھی۔ تو ایوان اقبال میں گفتگو کرتے ہوئے پروفیسر مرزا محمد منور صاحب نے فرمایا کہ جب عاشق چلا جاتا ہے تو پیچھے ویرانیاں چھوڑ جاتا ہے، جب عاشق چلا جاتا ہے رونے والی آنکھیں چھوڑ جاتا ہے، جب عاشق چلا جاتا ہے پیچھے ویرانی ہو جاتی ہے۔ حضرت ضیاء الامت صاحب صدر تھے، وہ اٹھ کے سٹیج پہ تشریف لائے اور مرزا منور صاحب کو مخاطب کر کے کہا جناب آپ قابل احترام ہیں، لیکن اس مسئلے میں آپ سے اختلاف کروں گا، آپ نے عاشق کی صحیح تعریف نہیں کی۔ عاشق وہ نہیں ہوتا جو جائے اور پیچھے ویرانی چھوڑ کے جائے، عاشق وہ ہوتا ہے جب جاتا ہے تو پیچھے عاشقوں کا ہجوم چھوڑ کے جاتا ہے۔ عاشق جب جاتا ہے تو اپنے پیچھے عاشقوں کا ہجوم چھوڑ کے جاتا ہے، اللہ اللہ کی صدائیں چھوڑ کے جاتا ہے، دین کے عالم چھوڑ کے جاتا ہے، آباد میں خانے چھوڑ کے جاتا ہے۔ تو حضرت ابو الخیر چلے گئے، یہ میکدہ آباد ہے، یہ خانقاہ آباد ہے، اور وہ فکر اسی طرح جاری و ساری ہے۔ آخری جملے میں کہہ رہا ہوں، 5 چیزیں ہیں جو ہمیں خانقاہوں سے حاصل ہوتی ہیں اور جن کو ہم نے قائم رکھنا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز علم ہے۔ بولیے کیا ہے؟ علم ہے۔ علم میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکزی پیغام ہے۔ اسی لیے غار حرا میں جب پہلی وحی آئی، وہ یہ بھی ہو سکتی تھی اقم الصلاۃ، وہ یہ بھی ہو سکتی تھی آت الزکاۃ، وہ یہ بھی ہو سکتی تھی ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کریں، لیکن پہلی وحی کون سی آئی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو ہم اقرا والی امت ہیں، ہم پڑھنے پڑھانے والی امت ہیں، اس لیے خانقاہوں سے اس دور میں سب سے بڑا پیغام جانا چاہیے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو، انہیں مدارس سے جوڑو، انہیں اقرا والی تعلیم دو، انہیں قرآن کا حافظ، مفسر اور عالم دین بناؤ۔ وہ آدمی جو خانقاہ سے جڑا ہو اور اس کا تعلق کسی اللہ کے ولی سے ہو اور اس کا بیٹا اور بیٹی دین کی تعلیم کی طرف نہ آئے، تو میں سمجھتا ہوں اس نے تصوف کے پیغام کو صحیح سمجھا نہیں۔ تو پہلا پیغام علم کا پیغام ہے، اور خانقاہوں سے اٹھنے والا دوسرا پیغام ادب کا پیغام ہے۔ بولیے کون سا پیغام ہے؟ ادب کا، کیونکہ ادب کے بغیر علم بھی فائدہ نہیں دیتا، اور ادب ہی اصل چیز ہے۔ اسی وجہ سے جب میں حدیث پاک میں پڑھتا ہوں، حضور کے جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ترجمہ جن کو فقیہ امت کہا گیا، جن کو حضور نے قرآن کی 70 سورتیں خود سکھائیں، جن کو خود پڑھایا، جن کو خود ڈگری عطا فرمائی، جن کے بارے میں فرمایا من سرہ ان یقرأ القرآن غدا طریا فلیقرأ علی قراءۃ ابن مسعود، فرمایا جسے تر و تازہ قرآن چاہیے وہ میرے عبداللہ بن مسعود سے سیکھا کرے۔ یہ وہ صحابی ہیں
لیکن جب کوئی ان سے پوچھتا حضور آپ کا تعارف کیا ہے، تو وہ یہ کہہ سکتے تھے میں صحابی رسول ہوں، وہ یہ کہہ سکتے تھے میں فقیہ امت ہوں، وہ یہ کہہ سکتے تھے میں عالم دین ہوں، وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ مجھے قاری قرآن حضور نے قرار دیا، لیکن اس اللہ کے بندے نے اپنا تعارف کیا کروایا؟ ادب اور خدمت۔ فرمایا میرے دو تعارف ہیں، انا صاحب السواک و انا صاحب النالین، میں حضور کی مسواک بنانے والا ہوں، میں حضور کے جوڑے اٹھانے والا ہوں۔ یہ تعارف ایک بندہ مومن کا تعارف ہونا چاہیے۔ وہ علم پہ ناز نہ کرے، وہ خدمت پہ ناز کرے، وہ ادب پہ ناز کرے، وہ اپنے بزرگوں کے جوڑے سیدھے کرے، وہ ان کی خدمت کرے، تو اس کے علم کو بھی رنگ لگ جائے گا۔ لیکن جو علم حاصل کرے لیکن ادب نہ سیکھے تو اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے حضرت سیدنا امام مالک امام دار الہجرہ سچے عاشق رسول، جس نے ریاض الجنہ میں بیٹھ کے 70 سال اپنے نبی کی حدیث کا درس دیا۔ حضرت سیدنا امام مالک کی عمر جب 7 سال تھی تو ان کی والدہ نے اپنے مقدس ہاتھوں سے اپنے بیٹے کے سر پہ دستار باندھی اور دستار باندھتے ہوئے کہا اے میرے بیٹے مالک اذهب الى ربیہ، جاؤ اپنے استاد حضرت ربیہ کے پاس، لیکن اپنی ماں کی ایک نصیحت کو یاد رکھنا، خذ من ادبہ قبل علمہ، اپنے استاد کا ادب پہلے سیکھنا، اس کا علم بعد میں سیکھنا۔ ادب پہلے لینا، اپنے استاد کا رنگ پہلے چڑھانا، علم بعد میں سیکھنا۔ مجھے آج اس آستانہ عالیہ مرشد آباد پہ آ کر جو خوشی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ادب کا رنگ ہر مرید پہ چڑھا ہوا ہے، اور یہ وہ رنگ ہے جو پکا رنگ ہے۔ حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی نے فرمایا کچا رنگ للاری والا چڑھدا لیندا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہ لیندا۔ یہ وہ رنگ ہے جو چڑھ جائے تو پھر اترتا نہیں۔ تو علم کے بعد ادب، اور ادب کے ساتھ آج کی اس گفتگو کا تیسرا پیغام یہ ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہم ذکر سے اپنے دلوں کو زندہ رکھیں۔ اور یہ پیغام میرے جیسے بندے کو آپ کو دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہاں تو ہر وقت ذکر جاری ہے اور ذکر ہو رہا ہے، اور ذکر وہ شے ہے جس سے دل پاک ہوتا ہے، جس سے تزکیہ حاصل ہوتا ہے۔ تمہیں مبارک ہو، تمہیں ادب بھی نصیب ہے، تمہیں ذکر بھی نصیب ہے۔ چشتی سلسلے میں ایک روایت موجود ہے، میرے منیر میں لکھی ہوئی ہے کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب پاک پتن شریف گئے اور وہاں جا کے انہوں نے دیکھا کہ لوگ نعرہ لگاتے ہیں حق فرید یا فرید، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید۔ تو ایک مولوی صاحب آ گئے، آپ آل نبی اولاد علی ہیں، اتنی بڑی شخصیت ہیں، پاک پتن شریف میں شرک ہوتا ہے، آپ یہاں کیا لینے آتے ہیں؟ تو یہ لوگوں کو غلط فہمی بن جاتی ہے، انہیں دین کی سمجھ نہیں ہوتی۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب مسکرائے، فرمایا مولانا کیا شرک ہوتا ہے؟ انہیں کہنا چاہیے حق اللہ یا اللہ، حق رحمان یا رحمان۔ یہ کہتے ہیں حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، یہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، یہ فرید فرید کی رٹ لگاتے ہیں۔ تو اس اللہ کے ولی کا جواب سنو۔ حضور تاجدار گولڑا نے فرمایا میں گولڑے سے چلتا ہوں، پاک پتن آتا ہوں، صرف یہ دیکھنے آتا ہوں میرے رب نے فرید سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، وہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ وہ کہنے لگا یہ حضرت بابا فرید سے اللہ نے کیا وعدہ کیا؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے وعدہ کیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ فرید تو اللہ اللہ کر کے چلا گیا، اب اللہ لوگوں سے فرید فرید کروا رہا ہے، اب اللہ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے۔ فرید نے اپنا وعدہ پورا کیا، اللہ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے۔ یہ جو حضرت ابو الخیر کا ذکر ہو رہا ہے یہ اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ یہ جو ان اولیاء کے جھنڈے بلند ہو رہے ہیں یہ اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ تو حضرات محترم میرا تیسرا پیغام ذکر ہے، علم، ادب، ذکر۔ میرا چوتھا پیغام یہ ہے حضرات محترم کہ ہمیں رابطہ مرشد کی بڑی ضرورت ہے، اور یہ بات بھی ایک چشتی نقشبندیوں کو بتاتا ہوا اچھا نہیں لگتا،
لیکن میں سبق یاد کروا رہا ہوں کہ نقشبندی سلسلے میں مرکزی چیز رابطہ مرشد ہے، تصور شیخ ہے. اگر تصور شیخ نہ ہو پھر بھی فیض حاصل نہیں ہوتا. ہمیں چشتیوں کو بھی یہ سبق پڑھایا گیا. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں دسے صورت را بے صورت دا، دسے صورت را بے صورت دا، کہ اس بے صورت جو نظر نہیں آتا، جسے کوئی چھو نہیں سکتا، اس کریم رب تک پہنچنے کے لیے کسی صورت سے محبت کرنے کی ضرورت ہے. پہلے کوئی صورت تیرے دل میں آئے گی، پھر تو بے صورت تک پہنچے گا. تو اپنے مرشد سے مسلسل رابطہ رکھنا، ان سے ملتے رہنا، ان کے قدموں میں حاضر ہونا، ان کے بتائے ہوئے وظیفے کو پڑھتے رہنا، اور آنکھ بند کر کے اپنے مرشد کا تصور پختہ کرنا. یہ تصوف کا مرکزی سبق ہے. احباب کی صورت ہو کہ اغیار کی صورت، ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت. تو صوفی وہ ہے جسے ہر چہرے میں اپنے یار اور اپنے مرشد کی صورت نظر آتی ہے. اور میرا آخری اور پانچواں پیغام، علم، ادب، ادب کے بعد ذکر، ذکر کے بعد رابطہ شیخ. اور آخری پیغام اس فقیر کا یہ ہے کہ ہم توڑنے والے نہیں ہیں، ہم جوڑنے والے ہیں. بولو، ہم توڑنے والے نہیں ہیں، ہم جوڑنے والے ہیں. ہم فتوے لگانے والے نہیں، ہم محبتیں بانٹنے والے ہیں. یہی وجہ ہے ہم اکثر بیان کرتے ہیں کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے پاس ایک بندہ کینچی کا تحفہ لے کے آیا. جناب یہ تحفہ قبول فرمائے. فرمایا درویش کو کینچی نہ دو، سوئی دو، کیونکہ ہم کاٹنے والے نہیں ہیں، ہم سینے والے ہیں. ہم توڑنے والے نہیں ہیں، ہم جوڑنے والے ہیں. اس لیے جو نفرت کا پیغام دے اس سے پیچھے ہٹ جاؤ. جو ہیٹ سپیچ کرے اس کی بات نہ سنو. جو میڈیا کی سکرینوں پہ بیٹھ کے لوگوں کو اللہ والوں کے بارے میں بد ظن کرے، سمجھ لو کہ یہ بھٹکا ہوا شخص ہے، اس کے قریب نہ جاؤ. اپنی نسلوں کو بے ادب لوگوں سے بچاؤ اور انہی لوگوں کو سنو، انہی سے محبت کرو جو محبت کا پیغام دیتے ہیں. اور جو نفرت کے بے اوپاری ہیں، ہم لوگوں کا ان سے بولیے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے. اللہ کریم اس آستانہ خیر کو اور آستانہ ابو الخیر کو اور آستانہ ابو الجمال کو آباد رکھے، اور یہ ہمیشہ اسی طرح یہاں سے علم و حکمت کا فیض جاری رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.